ہم نے پڑھا تھا عبادات کے بارے میں۔ رمضان کے اندر جو عبادتیں زیادہ اہم ہیں، جن کا ہمیں اپنی زندگی کے اندر بھی خاص طور سے رمضان کے اندر تو اہتمام کرنا چاہیے، ان میں نمبر ایک چیز تو تہجد ہے۔ تہجد کی فضیلت میں نے کل آپ کے سامنے بتائی، یعنی تہجد کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں، بخاری شریف کی جو حدیث میں نے آپ کو کل سنائی تھی، اس میں بتایا تھا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جو ارشاد میں نے آپ کے سامنے سنایا۔ آج ہم ایک عبادت کے اور متعلق، جس کے بارے میں شاعر نے بھی کہا ہے کہ میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر، آتی تھی صدا پہ ہم جو مانگنے والا ہو، ہاتھ اپنی عقیدت سے آگے میرے پھیلائے۔ یعنی تہجد کا وقت ایسا ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے منادی لگائی جاتی ہے۔ آج پڑھنے والے ہیں ہم اشراق کی نماز کی فضیلت۔ رمضان کے اندر اشراق کی نماز کی بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا موقع ہے رمضان کا جس میں ہمارے کام سمٹ جاتے ہیں۔ ایک خاص ٹائم میں اسکیجول ہمارا ایسا بن جاتا ہے، ہر کام کی ایک ترتیب بن جاتی ہے کہ وہ کام اسی ٹائم میں کرنا پڑتا ہے۔ مان لیجیے اگر سحری ہو تو سحری کا ایک فکس ٹائم ہے، ہم سحری کو سحری میں ہی کھا سکتے ہیں، کام بھی اس کا سحری میں ہی ہوگا۔ افطاری ہے تو افطاری کے وقت میں جو درمیان کا ٹائم ہے وہ ہمارا فری رہتا ہے، اس میں ہم عبادات میں اگر گزاریں گے تو ہمارا رمضان ایک خاص ڈیفرنٹ رمضان ہوگا جو پچھلے رمضان ہمارے گزر گئے ان سے انشاءاللہ۔ تو انہی عبادت میں سے جن کا رمضان کے اندر اہتمام زیادہ کرنا چاہیے، ان میں سے اشراق بھی ہے۔ اشراق کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اشراق یہ نماز اشراق ہے۔ نماز اشراق کب پڑھی جاتی ہے؟ جب سورج نکل جائے۔ جب سورج نکل جاتا ہے، سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد اشراق کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور اشراق کی رکعات یا تو 2 پڑھ سکتے ہیں، اور اگر پڑھنا چاہے تو 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اشراق کی نماز کی فضیلت، اشراق کی نماز کا ثواب کتنا ہے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 589 حدیث ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشراق کی نماز کا ثواب ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ہے۔ اشراق کی نماز کا ثواب ایک حج اور ایک عمرے کے برابر۔ کون آدمی، کون مسلمان ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ میں حج پہ نہ جاؤں؟ کون عورت یا کون مسلمان فیمیل عورت ایسی ہے جو یہ نہ چاہے کہ میں عمرہ نہ کر کے آؤں؟ سب لوگ چاہتے ہیں کہ کاش مجھے عمرے پر جانا نصیب ہو جائے، سب لوگ چاہتے ہیں کہ کاش مجھے حج کی سعادت نصیب ہو جائے، لیکن یہ گھر بیٹھے ہی حج کا ثواب، گھر بیٹھے ہی عمرے کا ثواب، اور مقبول عمرہ، مقبول حج کا ثواب، جس کے بارے میں قبولیت کی بات کی گئی، تو وہ اشراق کی نماز پڑھنے سے مل جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تامة یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ حضرت انس کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص معاون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ترجمہ، جس میں اشراق کی فضیلت وارد ہوئی، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھے اور سورج نکلنے تک اپنی جگہ بیٹھا رہے، اور اگر بیٹھنا پاسبل نہ ہو، کوئی کام ہو، تو جب سورج نکل جائے تو سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد 2 رکعت پڑھ لے، تو اس کے لیے ایک مکمل حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مکمل لفظ 3 بار ارشاد فرمایا، یعنی مکمل عمرے کا ثواب۔ مکمل عمرے کا ثواب مطلب یعنی مقبول، جو اللہ کے یہاں قبول ہو گیا ہو۔ ہم جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس میں تو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے قبول کیا نہیں کیا۔ اگر ہم نے اس کے اندر ریا کر دی، فلاں مجھے حاجی صاحب کہیں، فلاں مجھے حجن کہیں،
فلاں مجھے عمرہ کرنے والی کہیں، فلاں مجھے عمرہ کرنے والا کہے، اگر یہ دکھاوا عمرہ کرنے کے بعد آ گیا تو اس میں تو ڈاؤٹ ہے، ثواب کی کمی ہو سکتی ہے۔ لیکن اشراق کی نماز کے پڑھنے کے بعد جو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا اس کے اندر کوئی کمی نہیں۔ ایک دوسری حدیث ہے، ایک دوسری جگہ روایت ہے جو شعب الایمان کی روایت ہے، حدیث نمبر 2998 حدیث ہے۔ اس میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، حسن بن علی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھا رہا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا یا اللہ کا ذکر کرتی رہی، اسی حالت میں سورج نکل آیا، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھ لی، تو اللہ تعالیٰ آگ پر حرام کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو آگ پر حرام کر دیتے ہیں، یعنی جہنم کی آگ اس کے جسم کو نہیں چھوئے گی، جہنم کی آگ اس کے جسم کو نہیں کھائے گی، جہنم کی آگ اس کے جسم کو نہیں جھلسے گی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کے اندر فرمایا۔ تو یہ جو 2 رکعتیں اشراق کی ہیں، ان کی جو فضیلت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، انشاءاللہ میں بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ تو وہ عبادات ہیں جو رمضان کے اندر خاص طور سے کرنی چاہیے۔ ہم نے پہلے سنا تہجد کی فضیلت، پھر اب ہم نے سنی ہے اشراق کی فضیلت۔ اشراق کی فضیلت، اشراق کی پہلی فضیلت جو حضور نے فرمائی، اشراق کب پڑھی جاتی ہے؟ سورج نکلنے کے تقریباً 20 منٹ کے بعد۔ کیا فضیلت ہے، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک حج اور عمرے کا ثواب، روزانہ حج اور عمرے کا ثواب ہم لے سکتے ہیں۔ روزانہ 2 رکعت پڑھیں، حج اور عمرے کا ثواب، 2 رکعت پڑھیں، حج اور عمرے کا ثواب، تو یہ حج عمرے کا ثواب مل سکتا ہے۔ پہلی فضیلت تو یہ ہے۔ دوسری فضیلت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ جہنم کی آگ اس کے جسم پر حرام کر دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں اس کی مدد فرماتے ہیں جو آدمی اشراق کی نماز پڑھتا ہے۔ یہ باتیں ہوئی عبادت کے متعلق۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ان مسائل کی طرف جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ وہ چیزیں بھی ہیں جن سے روزہ صرف ٹوٹتا ہے، یعنی ٹوٹنے کے بعد صرف قضا کی جاتی ہے، اور قضا کے علاوہ کوئی کفارہ، کوئی دم اس پر لازم نہیں ہوتا۔ کفارہ کا مطلب یعنی اس کے اوپر اس کو نہ تو پیسے دینے پڑتے ہیں اور نہ ہی اس کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے، نہ 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ صرف وہ چیزیں اگر کر لی جائیں تو ان کو کرنے کے بعد روزہ اگر ٹوٹ جائے تو روزے کو بعد میں رمضان گزرنے کے بعد قضا کر لی جائے گی، کفارہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ تو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں جو جن سے صرف قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں وہ چیزیں جن سے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتی ہے، قضا بھی اور کفارہ بھی، یعنی قضا بھی دینی پڑے گی اور کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ قضا کا مطلب یعنی اگر ایک روزہ توڑ دیا تو روزے کو توڑنے کے بعد اس کو بعد میں رکھنا پڑے گا، رکھنا اس کے لیے فرض ہے، رکھنا اس کے لیے ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا نہیں کر سکتے ہیں، غریب ہیں، ہمت اللہ نے دی ہے، تو پھر کیا کریں؟ تقریباً 2 مہینے کے روزے لگاتار رکھے جائے، یعنی 61 روزے لگاتار رکھے جائے اگر کسی نے ان کاموں کو کر لیا۔ وہ کام کون سے ہیں؟ جن سے قضا بھی لازم ہوتی ہے، یعنی قضا بھی ضروری ہوتی ہے اور کفارہ بھی ضروری ہوتا ہے، یعنی وہ کام جن سے قضا اور کفارہ دونوں ضروری ہوتے ہیں۔ قضا بھی ضروری ہے، کفارہ بھی ضروری ہے۔ قضا کا مطلب یعنی رمضان کے گزرنے کے بعد اس کو 1 روزہ رکھنا پڑے گا، اور کفارے کا مطلب یعنی جو اس نے کام کیا تھا روزے کو توڑنے کے لیے، اس کی پنشمنٹ، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے مسلسل، بالکل ریگولر، اور اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تو 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا، بالکل اچھا کھانا کھلانا پڑے گا۔ تو یہ قضا اور کفارہ دونوں کا مطلب ہے۔ اب وہ چیزیں ہم 1 by 1 کر کے انشاءاللہ گنتے جائیں گے جن سے قضا بھی ضروری ہوگا، کفارہ بھی ضروری ہوگا۔ نمبر 1، ان میں سے پہلی چیز نمبر 1 جس سے قضا اور کفارہ، یعنی آدمی نے روزے کی حالت میں اگر ان کاموں کو کر لیا تو قضا بھی ضروری، کفارہ بھی ضروری۔ ان میں سے نمبر 1، اگر کسی آدمی نے کوئی ایسی چیز کھا لی
ایسی چیز جو غذا یا دوا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، جو غذا کے طور پر یعنی کھانے کے طور پر کھائی جاتی ہے یا دوائی کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، اگر کسی نے جان بوجھ کر کھا لی یا اس کو پی لیا تو کھانے اور پینے کے بعد اس صورت میں اس کی قضا بھی ضروری ہے، اس کے لیے کفارہ بھی ضروری ہے۔ قضا کا مطلب یہ اس صورت میں ہے جب کہ جان بوجھ کر کھا لیا ہو، یا اس صورت میں ہے جب کہ جان بوجھ کر پی لیا ہو، یاد ہے میرا روزہ ہے لیکن پھر بھی کسی کی ضد میں یا کسی کے کہنے پر جان بوجھ کر پی گیا۔ ایسی چیز جو غذا میں کھائی جاتی ہے، کھانے میں یا دوا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، تو قضا بھی ضروری ہوگی اور کفارہ بھی، دونوں واجب ہوگا۔ نمبر 2، اگر کسی نے جان بوجھ کر روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر لی، یعنی بیوی شوہر نے مل کر ہم بستری کر لی جان بوجھ کر روزے کی حالت میں، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جو کل گروپ میں سوال پوچھا گیا تھا۔ تیسری چیز جن سے قضا اور کفارہ دونوں ضروری ہوتی ہے، یعنی قضا بھی اور کفارہ بھی، ان میں سے تیسری چیز ہے سرما لگایا۔ اگر کسی نے سرما لگا لیا اور سرما لگا کر یہ سمجھ بیٹھی کہ میرا تو روزہ ٹوٹ گیا، اور پھر جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا، سرما لگانے کے بعد کسی نے یہ سمجھ لیا یا کاجل لگانے کے بعد یہ سمجھ لیا کہ میرا تو روزہ ٹوٹ گیا شاید، اور پھر اس نے جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا ہو، تو جان بوجھ کر کچھ کھانے پینے کی وجہ سے اس کے لیے قضا بھی ضروری، کفارہ بھی ضروری۔ رمضان گزرنے کے بعد جب اس کو فرصت مل جائے تو وہ ایک روزہ قضا کا رکھے گا یا ایک روزہ قضا کا رکھے گی، اور 60 روزے پنش کے رکھے گی، یعنی ٹوٹل 61 روزے رکھے جائیں گے، جو اس کے لیے اس کے ذمے میں رکھنا بالکل واجب اور ضروری اور فرض ہوگا۔ نہیں رکھے گا تو گناہ گار ہوگا، جس کا حساب اللہ کو جا کر دینا پڑے گا۔ تو اگر کسی نے تیسری بار سرما لگایا اور یہ سمجھ بیٹھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، یا سمجھ بیٹھی میرا روزہ ٹوٹ گیا، پھر جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا بھی ضروری، کفارہ بھی ضروری، یا تو 61 روزے یا پھر 2 ٹائم کا مسکینوں کو کھانا کھلانا 60 مسکینوں کو ضروری ہو۔ نمبر 4، اگر کسی نے مسواک کی اور مسواک کرنے کے بعد یہ سمجھ لیا یا یہ سمجھ بیٹھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اور روزہ ٹوٹنے کو سمجھ کر اس نے کچھ کھا پی لیا، فوراً کچن میں گئی یا فریج کے پاس گئی، کچھ کھا پی گئی، چلو اب تو میرا روزہ ٹوٹ ہی گیا، میں نے تو مسواک کری تھی نیم کا ٹیسٹ مجھے منہ میں محسوس ہوا ہے۔ اگر کسی چیز کا ٹیسٹ منہ میں محسوس ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سمجھ بیٹھا، مسئلہ معلوم نہیں تھا، یا کسی عورت کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، یہ سمجھ بیٹھی کہ مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا ایکچول میں، اور پھر اس کے لیے قضا بھی ضروری اور کفارہ بھی ضروری۔ کفارے کا مطلب آئی تھنک آپ کو صحیح سب کو سمجھ میں آ گیا ہے۔ کفارے کا مطلب ہے یعنی 60 روزے رکھنا ود قضا کا روزہ، یعنی ٹوٹل 61 روزے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا 2 ٹائم کا ضروری ہوگا۔ 60 کا مطلب 60 آدمی، اچھا پیٹ بھر کھانا، اچھا کھانا۔ تو اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو نمبر 4 چوتھے نمبر پر، یہ 4 نمبر ہمارے ہو گئے۔ 5ویں نمبر پر اب ہم چلتے ہیں، اور کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے اور قضا بھی ضروری ہوتی ہے اور کفارہ بھی، ان میں سے 5ویں بات ہے، اگر کسی نے کسی کی غیبت کی، 2 عورتیں یا 2 مرد آپس میں مل کر بیٹھ گئے اور انہوں نے کسی کی غیبت کر لی، اور غیبت کرنے کے بعد یہ سمجھ بیٹھے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، غیبت کرنے کے بعد یہ سمجھ لیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے شاید، اور پھر اسی حالت میں یعنی روزے کے ٹوٹنے کو سوچ کر پھر جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا، یعنی یہ سمجھ کر کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا غیبت کرنے کے بعد۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، اور غیبت کرنا ایسا ہے جیسا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ تو غیبت اپنے آپ میں ایک بڑا گناہ ہے، یہ تو ہے بالکل صحیح اور سالم بات ہے، لیکن غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ روزہ میرا ٹوٹ گیا ہے غیبت کرنے کے بعد، تو پھر اس کا روزہ، اگر اس نے کچھ کھا پی لیا ہو تو پھر روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا،
اور روزہ ٹوٹنے کے بعد اس کو اس روزے کی قضا رمضان کے بعد کرنا ضروری ہوگی، اور یا قضا کے ساتھ کفارہ بھی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور پھر 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں تو 61 روزے رکھنے پڑیں گے، یہ اس کے ذمے میں پنش ہے اللہ کی طرف سے۔ 5 باتیں ہو گئی۔ نمبر 6 پر چلتے ہیں۔ روزے کی حالت میں نمبر 6، اگر کسی نے روزے کی حالت میں، یہ میں نے آپ کو کیوں بتایا، یعنی غیبت کی، اور یہ سمجھ گیا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ ایکچولی ہمارے یہاں کچھ اس طرح کی باتیں مشہور ہیں جن کا مسائل سے کوئی تعلق نہیں، بس ایسی سنی سنائی باتیں لوگ اپنی طرف سے چلا دیتے ہیں۔ مان لیں کسی نے اگر وہ کیا ہے، وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد کسی نے بیڑی پی لی، مرد نے سگریٹ پی لی، تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یا بہت ساری عورتیں سوال کرتی ہیں کہ جی یہ بتائیں کہ اگر کسی نے روزے کی حالت میں وضو کی حالت میں ٹی وی دیکھ لیا، یا موبائل میں کچھ دیکھ لیا، فلم دیکھ لی، یا کوئی سیریل دیکھ لیا، تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ وضو ٹوٹے گا نہیں۔ یہ تو ہے کہ وضو مکروہ ہو جائے گا، وضو کا ثواب کم ہو جائے گا۔ اگر اس کے بعد اس نے اس وضو سے کوئی نماز پڑھی تو اس نماز کا ثواب بھی کم ہو جائے گا، یہ تو بات ضرور ہے، کیونکہ اس نے وضو کی حالت میں خلاف شریعت کام کیا ہے، شریعت کے خلاف جو کام ہے وہ اس نے انجام دیا، تو اس کا وضو تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس کے وضو کا ثواب کم ہو جائے گا۔ کسی کا اگر کوئی سوال ہو تو بعد میں انشاءاللہ پوچھتے رہیں۔ اس لیے میں نے 5ویں بات، اگر کسی نے غیبت سمجھ لی، غیبت کو روزے کا توڑنے والا سمجھ لیا، اور پھر جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا، پھر اس کا روزہ ایکچوئل میں ٹوٹ جائے گا اور اس کے لیے قضا ضروری ہوگی۔ سوال بعد میں کریں گے۔ اب آگے چلتے ہیں انشاءاللہ 6ٹھی بات پر۔ 6ٹھی چیز کیا ہے؟ اگر کسی نے روزے کی حالت میں حقہ یا سگریٹ پی لیا، روزے کی حالت میں حقہ پی لیا، سگریٹ پی لی، تمباکو کھا لیا، دل باغ کھا لیا، تمباکو دانتوں میں دبا لیا، یا ایک گل آتا ہے اس کو موسیٰ کا گل کہتے ہیں، میں نے آپ کو اس کے بارے میں پہلے بھی بتایا، اس کو موسیٰ کا گل کہتے ہیں، یعنی اس سے نشہ ہوتا ہے، دانتوں پر کرتے ہیں اور ایک نشہ سا ہو جاتا ہے، آج کل لوگ لڑکے کر رہے ہیں۔ یا کسی نے کوئی ایسی اشیاء کھا لی، کوئی ایسی چیز کھا لی جو نشے میں استعمال کی جاتی ہے، تو اس پر بیڑی، سگریٹ، حقہ، چاہے وہ کیسا بھی حقہ ہو، چاہے تمباکو والا، چاہے وہ فلیور والا حقہ ہو جو آج کل چل رہے ہیں، لڑکوں کی جیبوں میں ملیں گے، چھوٹے چھوٹے حقے جو بیٹری سے چلتے ہیں، چاہے وہ کیسا بھی ہو، چاہے اس میں کوئی بھی ٹیسٹ نہ آ رہا ہو، دھواں ہی صرف منہ سے نکل کر باہر جا رہا ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ قضا بھی ضروری ہوگی، کفارہ بھی ضروری ہوگا۔ قضا بھی ضروری ہوگی، کفارہ بھی ضروری ہوگا۔ قضا کا مطلب ایک روزہ رکھنا پڑے گا ایسا، اور کفارے کا مطلب اس کے ساتھ پلس 60 روزے اور رکھنے پڑیں گے، ٹوٹل 61 روزے اس کے لیے ضروری ہوں گے رکھنے۔ نمبر 6، 7ویں بات، جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی ہوگا، ان میں سے 7ویں بات، اگر کسی نے روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا پی رہے ہوں، اگر روزے کی حالت میں ہم بھول کر کچھ کھا پی رہے ہوں، تو جیسے ہی ہمیں یاد آئے یا کوئی یاد کروائے تو منہ میں موجود کھانے پینے کو فوراً پھینک دینا چاہیے۔ جو 7ویں باتیں ہم سمجھنے والے ہیں، یعنی روزے کی حالت میں اگر ہم بھول کر کچھ کھا پی رہے ہوں، جیسے ہی یاد آئے، اس اچھے سے مسئلے کو سمجھ لیں گے، اس میں غلطی کرتے ہیں لوگ، اور جب روزہ کے اندر غلطی ہو جاتی ہے اور پھر مسائل معلوم کرتے ہیں، ان کو اصل مسئلہ بتایا جائے تو اپنی عقل لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں جی ایسا کیسے ہے، ایسا کیسے ہے، ایسا ہے اور ایسا ہی رہے گا، شریعت کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ اگر روزے کی حالت میں، 7ویں بات، اگر کسی نے روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا پی رہے ہوں اور جیسے ہی یاد آئے کہ میرا روزہ ہے، تو جو منہ میں چیز ہوتی ہے یا کسی نے یاد دلایا، ارے تم کھا رہی ہو یا آپ کھا رہی ہو یا کھا رہے ہو، روزہ ہے آپ کا، تو جیسے ہی اس نے یاد دلوایا تو منہ کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کو فوراً پھینک دینا چاہیے، لیکن منہ کے اندر جو چیز تھی اس کو پھینکا نہیں، یاد کروانے کے بعد یا یاد آ جانے کے بعد، کسی کے یاد کروانے کے بعد اس چیز کو نہیں پھینکا، اور منہ میں جو چیز موجود تھی، روٹی کا ٹکڑا یا چاول یا بسکٹ یا سیب، جو بھی چیز ہم کھا رہے تھے، اور اس کو پھینکا نہیں،
وہ اس کو اندر نکل گئے، یاد کروانے کے بعد بھی، یاد آ جانے کے بعد بھی، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے بول کر ہی کیوں نہ کھا رہے ہو۔ اور اس طرح سے روزہ ٹوٹے گا، قضا بھی ضروری اور کفارہ بھی ضروری ہوگا۔ کفارہ مطلب یعنی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، بار بار میں کہہ رہا ہوں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، تاکہ ہمیں روزے کی اہمیت پتہ چلے۔ ہمارے یہاں جو الٹ ٹھپ چیزیں چل رہی ہیں، پردوں کو ڈال کر، افسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے کہیں آنکھیں تھوڑی بند کی ہے۔ اللہ کو دھوکہ دینے کی تھوڑی کوشش کر سکتا ہے کوئی؟ اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ تعالیٰ تو جو سینوں کے اندر بات ابھی تک آئی نہیں اس کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ کے بندوں نے اگر چائے کی دکانوں پر پردے ڈال لیے تو کیا اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اللہ کو کوئی مائی کلال دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، چاہے ساری دنیا مل کر کے آ جائے۔ تو روزے کی جو اہمیت ہے وہ ہمیں معلوم پڑے۔ ذرا سی بات پر روزے توڑنے کا جو رواج چل رہا ہے اس سے ہم باز آئیں، اور روزے کی جو اہمیت ہے، روزے کے اوپر جو پنش کی گئی ہے اگر توڑ دیا جائے تو اس کو ہم یاد رکھیں۔ تو ان میں سے جو 7ویں بات ہم پڑھ رہے ہیں، 7ویں بات ہے، اگر کسی نے روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا پی لیا اور پھر اس کو یاد آ گیا کہ میرا تو روزہ تھا یا میں روزے سے تھی، اور یا کسی نے یاد دلوا دیا، تو اس کو فوراً وہ کھانا پھینک دینا چاہیے جو منہ میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کھا گیا یا پھر بھی کھا گئی، یاد دلوانے کے بعد بھی، یاد آ جانے کے بعد بھی، اب روزہ ٹوٹ گیا ہے، بالکل ٹوٹ گیا ہے روزہ، اور اب اسے قضا بھی ضروری، یعنی 61 روزے اس کے لیے رکھنا ضروری، یا 60 مسکینوں کو 61 روزے نہیں رکھ سکتے، میں تو بیمار ہوں میں کیسے رکھوں گی، یا میں تو بیمار ہوں میں تو کیسے رکھوں گا، نہیں رکھ سکتے ہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، دوسرا آپشن موجود ہے۔ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے تب اللہ کا فریضہ جو ذمے میں ہے وہ اتر جائے گا۔ یہ 7ویں بات ہے۔ 8ویں بات کی طرف ہم آتے ہیں۔ اگر 8ویں بات ہے، یہ عورتوں سے متعلق مسئلہ ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھیں گے۔ اگر کسی عورت نے یہ سوچ کر کہ آج مجھے حیض آئے گا، آج مجھے حیض شروع ہوگا، روزہ توڑ دیا، چونکہ ہر عورت کی اپنی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، سب کو معلوم ہوتا ہے کب سے ہر مہینے جو شروع ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا حساب ہوتا ہے، تو یہ سوچ کر کہ آج مجھے حیض آئے گا، روزہ توڑ دیا اور پھر حیض آیا نہیں، تو اس صورت میں اگر جس عورت نے روزہ توڑ دیا ہو اس کے لیے قضا بھی ضروری اور اس کے لیے کفارہ بھی ضروری ہوگا، یعنی قضا بھی ضروری ہوگا اور کفارہ بھی ضروری ہوگا۔ قضا کا مطلب یعنی اس کے لیے اس روزے کی قضا بھی ضروری، کفارہ مطلب یعنی 60 مسکینوں کو۔ جی میں اس والی بات کو دوبارہ سے بتا رہا ہوں، اس کو سمجھیں گے۔ اگر کوئی عورت روزے سے تھی اور اس کے حیض کا ٹائم آ گیا اور اس دن اس نے روزہ توڑ دیا، جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا کہ آج تو میرا حیض کا ٹائم ہے کہ آج روزہ توڑ دیتی ہوں، اس نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، تو جان بوجھ کر روزہ توڑنے کی صورت میں یہ تو مسئلہ ہے کہ جب حیض شروع ہو جاتا ہے روزہ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں حیض شروع ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کسی نے حیض کے شروع ہونے سے پہلے ہی اپنا روزہ توڑ دیا ہو تو پھر اس کا روزے توڑنے کی وجہ سے ایک روزہ رمضان کے بعد قضا کا رکھے گی اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گی، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا نہیں سکتی ہے، ایک روزہ قضا کا رکھے، 60 روزے کفارے کے رکھے۔ اب سمجھ میں آ گیا ہے اچھے سے مسئلہ؟ اگر سمجھ میں آ گیا ہے تو ہم سب کر سکتے ہیں، ورنہ اس کو ہم دوبارہ بھی سمجھا سکتے ہیں۔ جی آپ نے جی ٹھیک ہے۔ ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے، چونکہ ہمیں مسائل سمجھنے ہیں، شریعت کے مسائل سمجھنے میں کوئی شرم نہیں ہے، حضور نے بتائے، حضور سے صحابہ نے پوچھے ہیں، صحابیات نے پوچھے ہیں، تو میں بھی بتا رہا ہوں شریعت کا مسئلہ ہے۔ ان میں سے نویں بات ہے کہ اگر کوئی مرد عورت ہے، میاں بیوی ہے، اور میاں بیوی ہم بستری کریں، یا مرد بیوی کو ہم بستری پر مجبور کرے اور بیوی راضی نہ ہو، تو مرد پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے۔ اگر یہ جو شادی شدہ حضرات ہیں، اس میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، بہت سارے بعد میں مسئلہ معلوم کرتے ہیں، یہ مسئلہ شریعت کا مسئلہ ہے، اس کو سمجھ لیں گے، اور اس میں کوئی شرم بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو ہم بستری پر مجبور کرے اور بیوی راضی نہ ہو
تو مرد پر قضا بھی ضروری ہوگی اور کفارہ بھی ضروری ہوگا، لیکن عورت پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ یہ بات، اب ہماری یہ باتیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں، وہ مسائل جن سے قضا بھی ضروری ہوتی ہے اور کفارہ بھی ضروری، یہ ہم نے مسائل پڑھ لیے ہیں، یعنی ان سے قضا بھی ضروری اور کفارہ بھی ضروری۔ آگے ہم اب آئیں گے انشاءاللہ دعا کی طرف، اور فدیہ کتنا دینا ہے، فدیہ کیسے دینا ہے، انشاءاللہ اس کی میں ڈیٹیل ابھی بتا رہا ہوں۔ جی کچھ مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ جی، اگر شوہر نے بیوی کو ہم بستری پر مجبور کیا اور بیوی راضی نہ تھی تو شوہر پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے، بیوی پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ کفارہ نہیں یعنی بیوی رمضان کے بعد ایک روزہ رکھے گی، کام ختم۔ شوہر ایک روزہ بھی رکھے گا، 60 روزے الگ سے رکھے گا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ جی، روزے کی حالت میں، روزے کی حالت میں۔ جی، اب ہم چلتے ہیں۔ جی 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 تو میں روزہ رکھا تھا جیسے کہ، اور ہمیں اس کے بعد حیض ہوا۔ جی، روزہ رکھنے کے بعد تو مطلب ہمارا جی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد کھا پی لے جیسے کسی نے، جی جی ہاں جی، تو اس کا کچھ کفارہ ہے یا نہیں ہوتا ہے نا سزا؟ نہیں، صرف قضا ہے، کفارہ نہیں، یعنی روزے کی قضا رکھیں گی بعد میں، کفارہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ جی، اب ہم آتے ہیں، ہم فدیہ کیسے دیں گے؟ فدیہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ۔ اگر مسائل معلوم کر رہے ہیں تو اس کے لیے بعد میں انشاءاللہ جو ہمارا سیشن ہوتا ہے بعد میں مسائل معلوم کر سکتے ہیں، ابھی ہم باتیں سمجھ رہے ہیں۔ جی پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی، جی وہ میں کہہ رہی تھی، وہ کیا کہتے ہیں، جیسے کہ ہم کفارہ بھی دے رہے ہیں اور قضا بھی رکھ، تو دونوں میں سے دونوں چیز کرنی ہے، ایک چیز کرنی ہے؟ ایک چیز کرنی پڑے گی، جی یا تو قضا یا کفارہ، یہ آپشن ہے شریعت کی طرف سے، یا تو قضا رکھ لیں یا پھر کفارہ دے دیں۔ مطلب قضا کا مطلب یعنی 61 روزے رکھ لیں یا پھر کفارے میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ ان دونوں آپشن میں سے کوئی ایک کر لیں، یا تو روزے رکھ لیں یا مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ پورے اس سے رکھنا پڑیں گے؟ پورے ایک ساتھ رکھنے پڑیں گے، 61 روزے بالکل کنٹینیوسلی ایک ساتھ 61 دن تک، ایک بھی دن کی بھی بیچ میں ناگا نہیں۔ اگر ایک دن بھی بیچ میں چھوڑ دیا پھر دوبارہ سے ایک سے اسٹارٹ کرنے پڑیں گے۔ جی، اور اگر روزہ نہیں رکھ رہے ہیں پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، 2 ٹائم کا، دوپہر کا اور شام کا۔ بس 2 ٹائم کا پھر پورا ہو جائے گا؟ جی، پھر پورا ہو جائے گا، ایک روزے کی طرف سے۔ ایک روزے کی طرف سے 2 ٹائم؟ جی، ایک روزے کی طرف سے 2 ٹائم کا کھانا۔ جی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ فدیہ کتنا دینا پڑتا ہے؟ جو قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 184 آیت میں حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، روزے کے بارے میں اللہ نے بتایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ اگر کوئی ایسا مرد یا ایسا مسلمان مرد و عورت ہے جو بڑھاپے میں ہو، بڑھاپے کو پہنچ گئے ہو اور ان کا روزہ چھوٹ گیا تھا یا روزہ انہوں نے توڑ دیا تھا، یا مستقل بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جس سے روزہ نہ رکھ سکے، تو اس صورت میں ہر روزے کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلانا یہ فدیہ کہلاتا ہے۔ فدیہ دینا ضروری ہے، یعنی ہر روزے کے بدلے میں 60 مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا، یہ ایک روزے کا فدیہ ہے، جو قرآن پاک میں فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ اور جنہیں روزہ رکھنے کی، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، جنہیں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، بوڑھے ہو گئے ہوں، کمزور ہو، بیمار ہو، اور تو ان کے ذمے میں ایک مسکین کے کھانا کھلانے کے بدلہ ہے۔ پھر جو کوئی بھی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے، یعنی مسکین کو کھانا نہیں کھلا، ایک ٹائم کا کھانا نہیں، 2 ٹائم کا کھانا نہیں کھلانا چاہتے اور زیادہ کھلانا چاہتے ہیں تو اور بھی زیادہ کھلا سکتے ہیں، تو اس کے لیے بہتر ہے مسکین کو کھانا کھلانے میں اور زیادہ دن بڑھانا چاہے اپنی طرف سے، 2 دن کا نہیں بلکہ 3-4 دن کا کھلانا چاہیے، اس کے لیے بہتر ہے جو قرآن پاک میں
اللہ نے فرمایا۔ دیکھیں اگر کسی میں روزہ رکھنے کے بعد جو روزہ چھوٹ گیا ہے اس کی فدیہ دینے کی یا اس کا قضا رکھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ یعنی طاقت کا اور کفارے کے فدیے میں کیا فرق ہے؟ دونوں کا جو فرق ہے وہ زیادہ کوئی فرق نہیں، بالکل سیم ہے۔ یعنی اگر کسی میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، یعنی فدیہ روزہ رکھنے کی جو کفارے کے روزے ہوتے ہیں وہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر کیا دے؟ فدیہ دے۔ فدیہ کا مطلب یعنی 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو پھر اگر 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلانا چاہتے، اپنے یہاں بھیڑ نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ یہ بھی نہیں چاہتے کہ میں روزہ رکھوں اور یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ میں مسکینوں کو کھانا کھلاؤں، پھر کیا کریں؟ پھر اگر کوئی مسکینوں کو کھانا نہیں کھلانا چاہتا بلکہ ان میں پیسے بانٹنا چاہتا ہے، اپنے روزے کے بدلے میں پیسے دینا چاہتا ہے یا پیسے دینا چاہتی ہے، میں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلانا چاہتی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مسکینوں کو کیسے کھانا کھلاؤں، تو پھر اس کے بدلے میں پیسے دیے جائیں گے۔ پیسے کیسے دینے ہیں؟ یا تو گیہوں کا حساب لگا کر پیسے دیے جائیں گے یا پھر گندم کا حساب، اس کا کھجور کا حساب لگا کر پیسے دیے جائیں گے یا پھر کشمش کا حساب لگا کر پیسے ان کے دیے جائیں گے۔ گندم کے یعنی ہر روزے کے بدلے میں تقریباً پونے دو کلو اور ہر روزے کے بدلے میں یا پھر کھجور 3.5 کلو، اور اگر جو دے رہے ہیں تو جو 3 کلو، اور اگر کشمش دے رہے ہیں تو کشمش 3 کلو، یہ ہر روزے کے بدلے اس کو دینا ضروری ہوگا۔ یعنی پونے 2 کلو کے پیسے یا پونے دو کلو ناج یا 3.5 کلو کھجور یا 3.5 کلو کھجور کے پیسے، 3.5 کلو جو یا 3.5 کلو جو کے پیسے، 3.5 کلو کشمش یا 3.5 کلو کشمش کے پیسے، اس کا حساب لگا کر ہر روزے کے بدلے میں ان مسکینوں کو، ہر روزے کے بدلے میں ان 60 مسکینوں کو پیسے دیے جائیں گے۔ اگر کوئی آدمی کھانا نہیں کھلانا چاہتا تو اس کا حساب لگا کر پھر وہ ہر روزے کے بدلے میں اس طرح پیسے دے گا، یا تو گندم کے حساب لگا کر یا پھر کشمش کا یا جو کا، جو بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ مسائل کلیئر ہو گئے ہیں، یہ ہمارے مسائل مکمل ہو گئے ہیں۔ فدیہ یعنی ہر روزے کے بدلے میں 60 مسکین کو کھانا کھلانا یا پھر 61 روزے رکھنا، یہ فدیہ کہلاتا ہے، یہ قضا کہلاتی ہے، یہ جو ہم نے ابھی سمجھا ہے۔ اب ہم آگے سمجھ رہے ہیں، آگے ہم پڑھیں گے دعا کے بارے میں۔ دعا اور اس کے بیچ میں بات روکتے میں بتا دوں، کل ہمارے لیے بہت اسپیشل ڈے ہے، کل ہمارے لیے انشاءاللہ بہت خاص دن ہونے والا ہے۔ کل ہمارا ایک ویبینار انشاءاللہ قائم ہونے والا ہے گرلز ایجوکیشن پر، لڑکیوں کی تعلیم پر، لڑکیاں تعلیم میں آگے کیسے بڑھے، کیسے گائیڈنس ملے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر ایک ویبینار ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ وہ 3 بجے سے شروع ہوگا، 3 بجے انشاءاللہ کل لنک سینڈ کر دیا جائے گا اور 3 بجے جوائن ہو کر انشاءاللہ ہم اپنے ویبینار کو شروع کر دیں گے۔ تو 3 بجے کل ہمارا ویبینار ہوگا جس میں عالمہ صفیہ ناز میم انشاءاللہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی اسکالر ہے، وہ انشاءاللہ ہمارے ویبینار میں تشریف لائیں گی اور آپ سے بات چیت کریں گی، آپ کو سمجھائیں گی، کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گی، اپنا ایکسپیرینس رکھیں گی۔ تو اس کو آپ دوسرے لوگوں تک جتنا ہو سکتا ہے پھیلا دیجیے، دوسرے لوگوں تک جتنا ہو سکتا ہے بھیج دیجیے اس لنک کو یا اس پوسٹر کو یا اس بات کو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تاکہ دوسرے لوگوں کا فائدہ ہو۔ ایسا ہی ویبینار ہر جمعرات کو انشاءاللہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کی طرف سے سبق کو روک کر انشاءاللہ ہر جمعرات میں کرایا جائے گا۔ اس میں نیشنل اور انٹرنیشنل، ہمارے انڈیا کے بھی، انڈیا سے باہر کے بھی اسکالر ہر جمعرات میں انشاءاللہ ہم بلائیں گے، چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہوں، انشاءاللہ ہم بلاتے رہیں گے اور آپ کے سامنے اس کو لاتے رہیں گے۔ یہ سلسلہ پورے سال چلنے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یعنی نیشنل کا مطلب جو ہمارے انڈیا کے ہیں، موسٹ پاپولر ہیں، جیسے آپ نے نام سنا ہوگا زما، ایک ہے زما جو انگلش ہاؤس کے فاؤنڈر ہے، انشاءاللہ ان کو بلائیں گے۔ ایسے ہی جو شاہین اکیڈمی بیدر میں چلتی ہے، اس کے جو فاؤنڈر ہے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، انشاءاللہ ان کو بھی ہم بلائیں گے۔ ایسے ہی حیدرآباد میں ایک اکیڈمی چلتی ہے انڈرسٹینڈ القرآن کے نام سے، انشاءاللہ ان کو بھی ہم بلائیں گے۔ اسی طرح بلاتے جائیں گے ایک بعد دیگرے۔ انشاءاللہ جب ہمارا یہ کورس کمپلیٹ ہوگا، کورس مکمل ہوگا، تو کورس کے مکمل ہونے پر جو ہماری دعا کرائیں گے، میں نے کل بھی آپ کے سامنے بات کہی
इंशाअल्लाह वो दारुल उलूम देवबंद के बहुत बड़े उस्ताद हैं, उस्ताद तफसीर, उस्ताद हदीस हज़रत मुफ्ती उस्मान गनी साहब दामत बरकातुहुम। उनसे आज हमने बात क्लियर कर ली है। इंशाअल्लाह कब हमारा कोर्स मुकम्मल होगा तो ये इंशाअल्लाह उसके बारे में बता दिया जाएगा। जब हमारे ये 30 दिन मुकम्मल हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह 30वें दिन में हज़रत मुफ्ती उस्मान गनी साहब हमारे इस कोर्स के मुकम्मल होने पर दुआ कराएंगे। इंशाअल्लाह ताला दुआ कराएंगे, आपके सामने बयान करेंगे ऑनलाइन ही वेबिनार में आकर। तो ये जो कोर्स हमारा चल रहा है इसके लास्ट में इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब भी इसका इख्तिताम करेंगे, यानी हज़रत मुफ्ती उस्मान गनी साहब भी दुआ कराएंगे कोर्स के इख्तिताम पर और उनका बयान ही होगा। तो जो जुमेरात ये आने वाले अपकमिंग यानी कल को वेबिनार होने वाला है, इसके बारे में आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबको बता दीजिए ताकि फ़ायदा हो। आगे हम फाइनेंस पर एक वेबिनार कराएंगे, शेयर मार्केट पर हलाल शेयर कैसे ख़रीद सकते हैं, हलाल तरीके से अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, हलाल तरीके से हम ऑनलाइन पैसे के सोर्सेज क्या हैं पैसा कमाने के घर बैठे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम उस पर वेबिनार करने वाले हैं, जिसमें बहरीन से डॉक्टर अबू हमज़ा साहब, बहरीन से इंशाल्लाह जो अरब कंट्री है वहाँ से हमें ज्वाइन करेंगे शेख डॉक्टर अबू हमज़ा साहब इंशाअल्लाह ताला। वो नेक्स्ट जुमेरात में वो हमें ज्वाइन करेंगे। तो ये सारी बातें आपके सामने इसलिए मैंने कही ताकि हमें अहमियत महसूस हो कि एक्चुअली बाज़ दफ़ा क्या होता है, हम एक चीज़ को शुरू में एक्साइटेड होते हैं और फिर वो हमारे लिए यूज़ टू हो जाती है। जैसे शुरू में हमारे पास तकरीबन 108 के करीब रजिस्ट्रेशन आए हैं, लेकिन ज्वाइन कितने हो रहे हैं हमारे भाइयों बहनों में से? ज्वाइन हो रहे हैं सिर्फ 23, 24, 25 या 32, 30 के करीब। जो मैंने आपके ग्रुप में PDF सेंड किया है वो हमारे पास वो आईडी हैं जो रोज़ाना ज्वाइन कर रही हैं। तकरीबन वही आईडियाँ जो हमारे साथ रोज़ाना ज्वाइन कर रही हैं वो हमने उनके नाम लिख लिए हैं, हम उनकी अटेंडेंस भी लगा रहे हैं और हम उनकी अटेंडेंस फिल कर रहे हैं, क्योंकि हम उन लोगों को बिल्कुल भी इनाम या बिल्कुल भी सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, ना अपने सर्टिफिकेट की तौहीन करा सकते हैं, ना अपने पैसों को बर्बाद कर सकते हैं। ये तो फ्री है, लेकिन सबके लिए फ्री नहीं। जिन चीज़ों को हम आपको देने वाले हैं, जो चीज़ हम तैयार करा रहे हैं, ऐसे अवार्ड हैं, ऐसे ही इनामात हैं, सर्टिफिकेट है, उनमें हमारे पैसे लग रहे हैं। तो जो रेगुलर ज्वाइन कर रहे हैं वो हम सिर्फ उन्हीं को देंगे, बाकी और किसी को बिल्कुल नहीं देंगे। जो 108 आदमी हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराए थे उनमें से सिर्फ उन्हीं को वो देने वाले हैं जिनकी अटेंडेंस रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह फिल की जा रही है। तो जो वेबिनार होने वाला है इसका फैला दीजिए, बता दीजिए ताकि लोगों को फ़ायदा हो। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ ताकि इसकी अहमियत मालूम हो। जो चीज़ें हमें फ्री में मिलती है या फ्री में होती है, एक्चुअली उसकी कदर नहीं हमारे यहाँ होती। तो ये आप जहन में रखेंगे। इंशाल्लाह हर जुमेरात में इस तरह का एक वेबिनार होगा रमज़ान और रमज़ान के बाद इंशाल्लाह नेशनल और इंटरनेशनल वेबिनार में हम दूसरे उलमा को, दूसरे स्कॉलर्स को इंशाल्लाह हम बुलाते रहेंगे। ये हमारी बातें मुकम्मल हुई। अब हम आते हैं दुआ की तरफ। कल हमने दुआ सीखी थी मस्जिद में दाखिल होने और मस्जिद से निकलने की, यानी मुसल्ले पर पैर रखने और मुसल्ले से पैर उतारने की दुआ। जब मुसल्ले पर जाए तो उसकी दुआ और मुसल्ले से अपना पैर उतारे तो उसकी दुआ कल हमने सीखी थी। आज हम सीखते हैं इंशाअल्लाह ताला खाना खाने के वक्त की दुआ। ये तो सबको मालूम है, खाना खाते हुए कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। और अगर बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह नहीं पढ़ रहे हैं तो बिस्मिल्लाह खाली पढ़ सकते हैं। खाली बिस्मिल्लाह से भी काम चल सकता है। खाली बिस्मिल्लाह भी खाने की दुआ है, यानी मैं अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू करता हूँ, मैं अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू करती हूँ, ये खाने की दुआ। और अगर शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो उसके लिए एक दुआ और है, बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी कल आपने वो दो दुआ बताई थी जी पे जाने जी जी, वो इंशाल्लाह ग्रुप में सेंड कर देंगे। मैं बता भी रहा हूँ, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक और अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक ये मुसल्ले पर पैर रखने की दुआ, मुसल्ले से उतरने की दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। जी इंशाल्लाह इसको ग्रुप में सेंड। वालेकुम अस्सलाम। तो खाने के बाद की दुआ, खाने के दरमियान की दुआ, अगर शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो दरमियान में ये दुआ पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाह अव्वल व आखिरहु। शुरू और आखिर में अल्लाह का नाम लेकर खाता हूँ या खाती हूँ। खाने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना, ये दुआ अच्छे से सुनेंगे। हमारे यहाँ इसको पढ़ने में गलती होती है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना पढ़ते हैं, अतअमना।
اطعمنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، وجعلنا پڑھتے ہیں، وجعلنا، 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 الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، من المسلمین پڑھتے ہیں، من نہیں ہے، من کے بجائے مسلمین، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ یہ کھانے کے بعد کی دعا، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان۔ یہ ہمارا مکمل ہوا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی سورت کی طرف۔ آج ہماری بہت ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کو سورہ کوثر کہتے ہیں، سورہ کوثر۔ یہ بھی جو سورتوں کا بیان ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ساری سورتیں جو ہم نے پڑھی تھی، قل یا ایھا الکافرون کی صورت یعنی سورہ کافرون جو ہم نے پڑھی، اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانفیڈنس لیول کو بڑھانے کے لیے اللہ نے یہ آیتیں اتاری، یہ صورتیں اتاری۔ اچھا، اللہ نے یہ صورتیں کیوں اتاری؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بھی اپنا کانفیڈنس لیول بڑھا سکتے تھے، کیونکہ اس وقت میں اس کا سہارا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم تنہا تھے، الون تھے، بالکل الگ تھے۔ سب آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا جو میں نے آپ کو بتایا، یعنی اس میں شیب ابی طالب میں آپ کو قید کر دیا گیا تھا۔ تو یہ ساری صورتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے سنائی گئی، تسلی کے لیے اتاری گئی۔ اس پورے پارے میں یعنی عامہ پارے میں یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی صورتیں ہیں، یا پھر قیامت کی بتانے والی، جنت جہنم کو بتانے والی صورتیں ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے والی صورتیں ہیں، یا پھر جنت اور جہنم اور قیامت کے دن کو بتانے والی صورتیں ہیں اس پورے پارے میں۔ تو آج جو صورت ہے ہماری وہ ہے سورہ کوثر۔ سورہ کوثر یہ کس وقت نازل ہوئی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دین کی دعوت دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں لوگوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ان لوگوں نے، وہ اتنے بے حس لوگ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو شہید کر دیا گیا، جیسے آج ہم نے سب سے پہلی شہادت جو فیمیلز میں ہوئی، عورتوں میں ہوئی، وہ مکے کے اندر ہوئی جب ابتدائے اسلام ہوا۔ جو ہم نے آج سوال ڈالا ہوا ہے، سب سے پہلے کس عورت کی شہادت ہوئی، کون سی عورت شہید ہوئی تھی اسلام کے لیے؟ تو وہ عورت مکہ ہی میں شہید ہوئی، وہ صحابیہ مکہ ہی میں شہید ہوئی تھی اسلام کے لیے، ایمان کی خاطر۔ تو اتنی زیادہ تکلیف دی جاتی تھی صحابہ کو، لیکن یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی جگہ، کسی بھی صورت میں زندہ چھوڑنے کی جو بات تھی وہ بالکل ختم ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی تیاریاں کی جانے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی تیاریاں کری جانے لگی، جس کا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسلام لانے کا واقعہ ہے وہ اسی پر بیسڈ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے ہی گھر سے نکلے تھے، پھر ان کی بہن اسلام لانے کا ذریعہ بنی، ایمان قبول کرنے کا ذریعہ بنی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں خوب اترے ہوئے تھے۔ ایسے ہی حضرت خالد بن ولید جو بہت بڑے صحابی بنے ہیں، حضرت سفیان جو بعد میں بہت بڑے صحابی بنے ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ تو سارے لوگ آپ کے دشمن تھے۔ اس صورت میں جب آپ کا نکاح حضرت خدیجہ سے کر دیا گیا اور آپ کے یہاں اولاد پیدا ہوئی، آپ کے یہاں اولاد پیدا ہوئی، یہ صورت کے اترنے کا پس منظر میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ صورت کب اتری ہے۔ تو آپ کے یہاں جو اولاد پیدا ہوئی تو وہ لڑکے بھی پیدا ہوئے اور لڑکیاں بھی پیدا ہوئی، یعنی جتنی بھی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، حضرت ابراہیم کے علاوہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں۔ ساری اولاد حضرت ابراہیم کے علاوہ حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی۔ تو حضرت خدیجہ کے یہاں جو اولاد پیدا ہوئی تو بیٹیاں تو زندہ رہتی اور بیٹے انتقال کر جاتے۔ حضرت قاسم کا پیدا ہوئے، حضرت قاسم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے وہ انتقال کر گئے کچھ دنوں کے بعد۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے عبداللہ وہ پیدا ہوئے، کچھ دنوں کے بعد وہ بھی انتقال کر گئے، صرف لڑکیاں بچی۔ اور لڑکیوں کو اس دور میں، گرلز کو اس دور میں، عورتوں کو اس دور میں بہت بری نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ بچیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ قبروں کے اندر دبا دیتے تھے۔ اس وقت میں یہ حال عورتوں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ تو لڑکیاں زندہ رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لڑکے سارے انتقال کر گئے، یعنی بیٹے سارے انتقال کر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے انتقال کر گئے، دنیا سے چلے گئے، عبداللہ بھی اور قاسم بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بات پھیلنی شروع ہوئی مکہ میں، اس کو سن کر آپ بہت سیڈ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت زیادہ دکھی ہوا، بہت زیادہ دکھی ہوا اور آپ کو لوگ ابتر کہہ کر بلانے لگے۔ ان نشانیہ کا هو الابتر، جو ابتر ہے، ابتر کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف، آپ کہیں سے گزرتے تو آپ کو کہتے یہ ابتر جا رہا ہے، ابتر جا رہا ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو ابتر آپ کو کہتے۔ ابتر کے معنی ہے، ابتر کہتے ہیں عربی میں اس آدمی کو جس کے بیٹے انتقال کر جائے، یعنی بیٹے دنیا سے چلے جائے، صرف بیٹیاں رہیں، یعنی لڑکیاں رہیں، بیٹے انتقال کر جائے تو اس کو ابتر کہتے ہیں۔ ابتر کا مطلب یعنی کٹا ہوا، کیونکہ ان لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ باپ کے کام کو آگے بڑھانے والا، آج بھی لوگ یہی مانتے ہیں کہ باپ کے کام کو جو آگے بڑھاتے ہیں وہ لڑکے بڑھاتے ہیں، لڑکیاں تو گھروں کے اندر رہتی ہیں، لڑکیاں تو گھروں کے اندر کھانے کا اور سارے کام سنبھالتی ہیں۔ لوگوں کا آج بھی یہی ماننا ہے، حالانکہ ایسے نہیں، بہنیں بھی، لڑکیاں بھی بہت آگے بڑھ سکتی ہیں، بہت آگے جا کر دین کا کام کر سکتی ہیں اور دین کی خدمت انجام دے سکتی ہے لڑکیاں بھی۔ اگر حضرت عائشہ پیچھے رہتی تو اتنی حدیثیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئی ہیں، اتنی حدیثیں جو حضرت ابو ہریرہ کے بعد، یعنی فیمیل میں سب سے زیادہ حدیث حضرت عائشہ سے وارد ہوئی، حضرت عائشہ نے روایت کی سب سے زیادہ حدیث عورتوں کے اندر، تو پھر وہ اتنا زیادہ آگے کیسے بڑھ جاتی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اگر عورتوں کو آگے نہ بڑھایا جاتا، عورتوں کو آگے بڑھانا مقصود نہ ہوتا، عورتوں کو یعنی لڑکیوں کو آگے بڑھانا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ ہوتا، تو پھر خود اپنی بیٹی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے کہ بیٹی تم ساری عورتوں کی سردار ہوگی جنت میں؟ تو عورت کو جنتی عورتوں کا سردار کیوں بنایا جاتا؟ مرد کو ہی بنا دیا جاتا اگر مرد اتنے بڑے ہیں۔ عورتوں کا مقام بھی بہت بڑا ہے اسلام میں، اور جو کہتے ہیں نا، ایک مثل مشہور ہے کہ اگر دین صرف مرد کی زندگی کے اندر آئے تو دین گھر کے دروازے تک رہتا ہے اور گھر کے دروازے سے باہر چلا جاتا ہے اگر دین صرف مرد کے پاس ہو، لیکن اگر دین عورت سیکھ لے تو گھر کے اندر تک داخل ہو جاتا ہے اور پھر نسلوں کے اندر دین کا ڈیلیور ہوتا ہے، نسلوں کے اندر، یعنی وہ خود سیکھی، پھر بچوں کو، پھر آگے آنے والی اولاد کو دین سکھاتی چلی جاتی ہے، اولاد نیک بنتی چلی جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے یہی کہنا شروع کیا کہ یہ تو جو یہ نبی کہتے پھرتے ہیں اور دین کی دعوت ساری دنیا کے اندر پھیلانے کی بات کرتے ہیں کہ میرا دین ساری دنیا کے اندر پھیل کر رہے گا، کیسے پھیلے گا؟ بیٹے تو رہے نہیں، سارے بیٹے تو انتقال کر گئے، کیسے پھیلے گا دین؟ سارے بیٹے تو دنیا سے چلے گئے، اب کون پھیلائے گا؟ یہ لڑکیاں پھیلائے گی، ان کا ماننا یہ تھا۔ تو جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تو روتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کانفیڈنس لیول کم ہو جاتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام کے کانفیڈنس لیول کو بڑھانے کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خبیث جو کہتے ہیں ان خبیثوں کی باتوں کو دھیان میں دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا دل اس وجہ سے زیادہ دکھتا تھا کہ دوسرے لوگ تو کہہ ہی رہے ہیں، دل اس وقت زیادہ دکھتا ہے، دوسرے لوگ اگر کہہ رہے ہوں میرے بارے میں بات تو یہ چلتا ہے، لیکن اگر گھر والے ہی کہنے لگے تو پھر اس صورت میں زیادہ دل دکھتا ہے۔ تو آپ کے گھر والے ہی، آپ کا چچا ابو لہب ہی آپ کو بری باتیں اور بیکار کمنٹ آپ کے اوپر کرتا تھا کہ یہ ابتر جا رہا ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے اور آپ کو تکلیف دی جاتی تھی، خود اپنا سگا چچا۔ اس وجہ سے آپ بہت زیادہ رنجیدہ ہوتے تھے، بہت زیادہ سیڈ ہوتے تھے۔ تو پھر یہ صورت نازل کی اللہ نے، اور اس صورت میں اللہ نے جو باتیں ارشاد فرمائی، جو چیزیں آپ علیہ السلام کو اللہ نے بتائی ہیں، ان سے آپ علیہ السلام کو تسلی ملی۔
اور اتنی تسلی ملی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اس صورت کو پڑھ کر سنایا، صحابہ بھی خوش اور خود بھی خوش۔ اس مکہ کے جھنجان وادی میں جب سارے آپ کے دشمن ہیں، کوئی بولنے کو تیار نہیں، کوئی پوچھنے کو تیار نہیں، کوئی کھانا دینے کو نہیں، کوئی لینے کو نہیں، سوشل بائیکاٹ ہے، آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، خاندانی دشمن ہیں، بیرونی دشمن ہیں، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے ہیں، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، دوسرے ملک کے لوگ آتے ہیں، ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں یہ صورت جب نازل ہوئی، اس حالت میں انا اعطیناک الکوثر، میرے نبی، میرے محبوب، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو خبیث جو بات کر رہے ہیں ان سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے ایک ایسی دولت آپ کے لیے تیار کی ہے، ایسی چیز آپ کے لیے تیار کی ہے جس کو کوثر کہتے ہیں۔ کوثر کا کیا مطلب ہے یہ میں اب آپ کو بتانے والا ہوں۔ کوثر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، کوثر کہتے ہیں یا تو کوثر جنت کی ایک نہر ہے، کوثر جو علماء نے بتایا ہے، کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس سے سارے جنتیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے۔ تو یہ جنت کی ایک نہر ہے کوثر، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سونے کے کٹوروں میں اور چاندی کے کٹوروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر جنتیوں کو، اپنی امت کو پانی پلائیں گے اس نہر سے، نمبر 1۔ یا پھر یہ ایک حوض ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے کٹورے اور چاندی کے کٹوروں سے اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے، اس حالت میں جب سب کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہوں گی۔ قیامت کے میدان میں سورج ایک بالشت اوپر ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، بہن بہن سے بھاگ رہی ہوگی، بھائی بہن سے، ماں بیٹے سے، بیٹی ماں سے، باپ بیٹے سے، ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جو قرآن میں کہا، وامہ وابی، اس حالت میں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہوں گے، ان کو پیاس لگ رہی ہوگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پاس بلاتے جائیں گے اور ان کو اس حوض سے، جس کا نام کوثر ہے، کٹورے بھر بھر کر پانی پلاتے جائیں گے۔ جو بھی اس کا پانی پیتا جائے گا اس کی پیاس بجھتی چلی جائے گی، اور اس کو کبھی بھی پھر پیاس نہیں لگے گی جب تک لوگوں کا حساب و کتاب چلتا رہے گا۔ لوگوں کا حساب و کتاب کیسے چلے؟ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، کوئی معمولی بات نہیں۔ 50,000 سال کا ایک دن، 50,000 سال کے اس ایک دن میں لوگ جب پریشان ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، اپنے گناہوں کے اعتبار سے ڈوبے ہوئے ہوں گے پسینے میں، اس حالت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سب لوگ منہ سے زبان باہر لٹک رہی ہوگی، جب پیاسے ہوں گے، تو اپنی امت کو اس حوض سے پانی پلائیں گے جس کو کوثر کہتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، تو اتنی بڑی چیز اللہ نے آپ کو دی ہے۔ جب سارے لوگ ایک دوسرے کو تک رہے ہوں گے کہ کیا اب ہونے والا ہوگا، کیا اب ہونے والا ہوگا، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں تک سب لوگ جمع ہیں، سب لوگ ویٹ کر رہے ہیں، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ اپرچونٹی ملی، آپ کو یہ VIP ٹریٹمنٹ ملا کہ آپ لوگوں کو پانی پلا رہے ہو اللہ کے حکم سے، تو یہ آپ کو اتنا بڑا مرتبہ دیا گیا، تو آپ کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں؟ آپ کیوں حضور کو تسلی دی گئی؟ آپ کیوں دل چھوٹا کر رہے ہیں؟ کوئی دقت نہیں ہے، اگر اولاد چلی گئی ہے، میں آپ کو ایسی اولاد دینے والا ہوں۔ اگر آپ کے بیٹے انتقال کر گئے، اور اللہ نے حضور کو تسلی دی، اگر آپ کے بیٹے انتقال کر گئے تو کوئی دقت نہیں، آپ کا دین ساری دنیا کے اندر پھیلے گا، ایسی اولاد آپ کی ہوگی جن کو صحابہ کہتے ہیں، اور اللہ نے ایسی جماعت آپ کو دی جن کو صحابہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی اولاد ہیں، یعنی روحانی بیٹے ہیں۔ حضور کا دین ہم تک پہنچائے تو ہم بھی ان کے روحانی بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو ہم بھی دین کو پھیلا رہے ہیں۔ تو ایسی اولاد اللہ نے دی ہے کہ جنہوں نے حضور کے دین کو پھیلانے کے لیے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ انہوں نے گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، اپنی قبروں کو دوسرے ملکوں میں بنوا لیا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے سب کچھ چھوڑنے کے بعد پھر دوسری جگہ چلے گئے۔ ہمارے ہندوستان میں بھی قبریں ہیں، برابر ملک میں بھی قبریں ہیں، سب جگہ ان کی صحابہ کی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ بیٹا، ایک حقیقی بیٹا بھی اتنا قربانی نہیں دے سکتا اتنی صحابہ نے حضور کے لیے دی، تو آپ دل چھوٹا کیوں کر رہے ہیں؟ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے، ہم نے آپ کو حوض عطا کر دیا ہے جس سے آپ پانی پلائیں گے، دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ سمجھا رہے ہیں حضور کو۔ دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے دوسری آیت میں کیا کہا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ کے ذمے میں 2 کام ہیں بس، اب
کیا کرو؟ 2 کام کرو آپ مکہ میں رہتے ہوئے، آپ 2 کام کرو۔ نمبر 1، نماز پڑھتے رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ آپ نماز پڑھتے رہیں، اور نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب موقع ملے تو قربانی بھی کرتے رہیں اللہ کے لیے، تاکہ وہاں جا کر آپ اس کا ثواب پائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا۔ اور تیسری آیت میں جو تیسری آیت ہے جو اس صورت کی، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس کے اندر اللہ نے بہت خاص بات فرمائی کہ میرے نبی، جو یہ آپ کو ابتر کہتے ہیں کہ آپ کا دین دنیا میں نہیں پھیلے گا، تیرے تو بیٹے نہیں رہے، تیرے تو بیٹوں کا انتقال ہو گئے ہیں، تیری بیٹیاں کیا کریں گی، تو کمزور ہے، تو تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ جو باتیں آپ کو کہی جا رہی ہے، ان سے دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اللہ تعالیٰ یعنی میں تیرا رب ہوں، تیرا دین ساری دنیا کے اندر پھیلاؤں گا، اور تیرا نام ساری دنیا کے اندر پھیل جائے گا، اور ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ساری دنیا کے اندر پھیلا، دین ساری دنیا کے اندر پھیلا، اور ان کو لوگ آج نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ جو آپ کو ابتر کہتے تھے، یعنی جو آپ کو برا بلا کہتے تھے، ان کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ کیسے؟ آپ دنیا کے اندر دیکھیں، آپ کے 2 نام تھے، محمد اور احمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام تھے، محمد اور احمد۔ پوری دنیا کے اندر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں لاکھوں لوگوں کے نام محمد اور احمد ہوں گے، لیکن کہیں بھی آپ کو ابو لہب، کوئی آپ کو ابو جہل اپنا نام رکھے ہوئے نہیں ملے گا۔ ابو جہل، ابو لہب اور عتبہ، شیبہ، لوگ ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ان کے نام پر اپنا نام بھی رکھنا نہیں چاہتے، اور حضور سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کسی نے اگر حضور کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش بھی کی، حضور کو برا بلا کہنے کی کوشش کی، تو سارے مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، تو ہم یہ حضور سے محبت ہی تو ہے ہمیں، حالانکہ ہم نے حضور کو دیکھا نہیں، ہم حضور سے 1400 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں، ہم نے حضور کی صرف باتیں ہی تو سنی ہیں، ہم نے حضور کے صرف قول ہی تو سنے ہیں، ہم نے حضور کو دیکھا نہیں، صحابہ کو دیکھا نہیں، صحابہ نے ہمیں نہیں دیکھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں ایمان کی وجہ سے ہی تو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے ہی تو ہے۔ تو ساری دنیا میں حضور کا نام بج رہا ہے، ساری دنیا میں حضور کا نام پھیل رہا ہے، لیکن ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، تو وہ خود ابتر ہو گئے، وہ خود دم بریدہ ہو گئے۔ تو اس آیت میں اللہ نے کہا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ آپ کا دشمن ہی، جو آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں، ہم ان کا نام و نشانی دنیا سے مٹا دیں گے۔ چنانچہ اس طریقے سے مرے ہیں یہ۔ ابو جہل کو اتنی بری موت آئی کہ اس کو کاٹ پھاٹ کر ایک کنویں کے اندر ڈال دیا گیا۔ ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی سنگین موت دی، اور جو ابو جہل کا بیٹا تھا، اللہ نے اس کے اوپر اپنا شیر یعنی اپنا کتا یعنی شیر مسلط کر دیا۔ تو سب بالکل بری موت مرے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے، جو ان کو لوگ کہتے تھے کہ ان کا کچھ نہیں ہونے والا، اور یہ ان کا دین دنیا کے اندر نہیں پھیلنے والا، ان کا دین سارے دنیا کے اندر پھیل رہا ہے، اور سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں، یہ تو ہم جانتے ہی ہیں۔ تو ہماری یہ سورت کا ترجمہ مکمل ہوا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا ہم نے آپ کے لیے بہت بڑا انعام تیار کیا ہے، بہت بڑا مرتبہ، بہت بڑا مقام تیار کیا ہے، اور اللہ نے اور کیا تیار کر رکھا ہے وہ تو ہم آگے کی صورتیں جب پڑھتے جائیں گے۔ اللہ نے ہمارے نبی کے لیے جنت میں کیا کیا چیزیں تیار کی ہے۔ پہلی بات تو ساری دنیا بنی ہی ہمارے نبی کی وجہ سے ہے، ساری دنیا کا نظام چل ہی رہا ہے ہمارے نبی کی وجہ سے، تو یہ سارا مقام و مرتبہ اللہ نے ہمارے نبی کو دیا ہے۔ ہماری اس صورت کا ترجمہ یہی ہے، یعنی اس میں اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ اب ہم اپنی کلاس کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔